اب ان کمالات کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کے لیے جب انسانوں کے لیے مراحل کو مقرر فرمایا، تب آزمائش کیا ہے؟ کچھ افراد کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کر کے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اور کچھ افراد سے رزق کو روک کر اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ لہذا یبسط الرزق، جہاں چاہے کسی کے لیے وہ رزق کو باز کر دے، وہ جس کے لیے چاہے یقبض، جس کے لیے چاہے پروردگار رزق کو بند کر دے۔ یرزق من حیث لا یحتسب، جس کو چاہے جہاں سے چاہے، جہاں سے اس نے گمان نہ کیا ہے، رزق پہنچاتا ہے۔ یرزق من یشاء، جس کا اس کو دل چاہتا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ اب کیفیت یہ جو درمیان میں، مطلب کچھ افراد جو لوگ کسی امیر گھرانے میں اگر پیدا ہوئے ہیں تو امیر گھرانے میں پیدا ہونا ان کو کوئی ذاتی کمال نہیں، کسی فقیر گھرانے میں پیدا ہونا عیب نہیں ہے۔ پھر ہمارے پاس ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انسان امیر ترین گھرانوں میں پیدا ہوا، لیکن خدا نے چاہا اوور نائٹ، ایک شب میں صبح اٹھا تو فقیر ہے۔ اسی طرح سے کوئی بہت ہی فقر و فلاکت میں ہے، لیکن ایک شب اللہ تبارک و تعالی اس کو امارت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا قصور ہے اس بات میں کہ ہم فقیر ہیں، نہیں، کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پر جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی کمال ہے اپنی دولت میں، نہیں، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے اطراف میں نگاہ کرے، تم سے زیادہ باکمال لوگ ہوتے ہیں، تم سے زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان تک وہ چیزیں نہیں پہنچتی۔ تم تک جو پہنچ رہی ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ تم تک پہنچے، اور یہ پہنچانا اس کی جانب سے آزمائش ہے۔ آزمائش کیا ہے کہ جب ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ دے دیا، تب چاہتا کیا ہے پروردگار کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں کیا۔ یہ بیلنس شریعت کے ذریعے سے قائم ہونا ہے۔ لہذا حکومت دین کی ضرورت زمین پر کس لیے ہے؟ تاکہ یہ جو امبیلنس قائم ہوا ہے اس کو شریعت کے ذریعے سے دوبارہ بیلنس میں لایا جائے، اس کو دوبارہ متوازن بنایا جائے۔ لہذا اس کے مقابلے پر جو استحصالی نظام ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ ملکیت کا جو یہ تصور ہے کہ جی انسان مالک ہے، ملکیت اعتباری سمجھ میں آتی ہے، لیکن ملکیت حقیقی خدا کی ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ مال میرا ہے، یہ سمجھنا کہ میں ہی اس کو بڑھاؤں گا، جمع کروں گا تو یہ زیادہ ہوگا، یہ میرے کام آئے گا، کوئی بھی چیز انسان کے کام نہیں آتی۔ ایک دنیا کا بہت امیر ترین شخص کہ جس نے اپنی دولت کا انبار ایک ایسے کمرے میں بند کیا ہوا تھا جس کے آٹومیٹک دروازے باہر سے کھلتے تھے، اور وہ غلطی سے اس کے اندر چلا گیا اور باہر سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہاں اندر دولت بھری پڑی ہے، سونے جواہرات بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ دیر بعد وہاں آکسیجن کم ہونا شروع ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے خون سے یا کسی کتاب سے جو بھی اس کے پاس وہاں موجود تھی، اس طرح کے کچھ الفاظ لکھے ہیں کہ یہ ساری دولت بھی انسان کے اگر خدا نہ چاہے کسی کام نہیں آتی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ مرحلہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جن کو زیادہ دیا ہے، اب یہ صرف دولت کے اعتبار سے نہیں ہے، ہر شے کے اعتبار سے ہے۔